حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے تھے، اپنا بچہ ہر وقت ساتھ ہوتا تھا، دیہاتی آدمی تھے، سادہ تھے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں؟ تو دیہاتی نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی محبت کرے جیسا کہ میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں۔ گویا کہ دیہاتی کا یہ خیال تھا کہ جیسے میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی محبت کرے، دعا دے رہے تھے جیسے کہ میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں۔ تو چند دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا، آئے نہیں مجلس میں۔ چند دن کے بعد آئے تو وہ اکیلے تھے، بچہ نہیں تھا۔ حضور نے پوچھا کہ بچے کا کیا بنا؟ تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ نہ اللہ کے نبی، وہ تو فوت ہو گیا، وہ تو فوت ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے غمزدہ چہرے کو دیکھا تو فرمایا کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ قیامت کے دن آپ جنت کی جس دروازے پہ جائیں گے اپنے بیٹے کو اپنے لیے انتظار کرتا ہوا پائیں گے؟ آپ کا بیٹا آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی، مرد حضرات آپ سے اکثر استفادہ کرتے رہتے ہیں، آپ کی تعلیمات اور آپ کی وعظ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خواتین تو محروم رہ گئی، ہمارے لیے کوئی وقت مقرر کر لیں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وعظ نصیحت ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کے لیے ایک دن مقرر کر لیا ہفتے میں، کہ ہفتے میں فلاں دن آپ لوگ آیا کریں، حضور بیان فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی خاتون ایسی ہو جس کے 3 بیٹے فوت ہو جائیں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، اولادیں بچپن میں 3، اور یہ صرف ماں کے لیے نہیں بلکہ باپ کے لیے بھی یہی بشارت ہے، 3 بچے فوت ہو جائیں تو یہ 3 بچے آپ کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بنیں گے۔ تو جن خواتین کے 3 بچے فوت ہو گئے تھے وہ تو خوش ہو گئی، بشارت تھی، لیکن جن کے کم بچے فوت ہوئے تھے ان بیچاریوں کو حسرت تھی۔ تو ایک خاتون نے کہا اللہ کے نبی اگر کسی کے 2 بیٹے فوت ہو گئے ہوں تو پھر؟ فرمایا ہاں، جس کے 2 بچے فوت ہو گئے ہوں یہ 2 بچے بھی اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بنیں گے۔ پھر ایک اور خاتون نے کہا اللہ کے نبی اگر کسی کا 1 بچہ فوت ہو گیا ہو، فرمایا اگر کسی کا 1 بچہ فوت ہوا ہے یہ 1 بچہ بھی جہنم کی آگ سے آڑ بنے گا۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر کسی خاتون کا نامکمل حمل ضائع ہو جائے تو یہ ناتمام حمل بھی قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بنے گا۔ کئی مرتبہ خواتین کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، حمل ضائع ہو جاتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اجر دینا ہے اور یہی بچہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بنے گا، تو یہ کس قدر سعادت اور خوش قسمتی والی بات ہے۔ تو یہ اعمال ہیں جو میزان کے ترازو میں تولے جائیں گے۔ ادارے کے لیے بھی اعزاز اور شرف کی بات ہے، بچیوں کے لیے بھی انتہائی مسرت کے لمحات ہیں، بچیوں کے سرپرستوں کے لیے بھی، اہل ادارہ کے لیے بھی، کہ ان کے محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر ان کے لگائے ہوئے باغ نے پھل دے دیا، اور وہ پھل ان بچیوں کی صورت میں ہے جو بچیاں یہاں 6 سال مسلسل پڑھتی رہیں، انہوں نے آج اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر لیا۔ اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ بہت پروان چڑھ رہا ہے مختلف شہروں میں، مختلف مدارس میں، اور اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اچھی تبدیلی آئے تو آج کی بچیوں کی اچھی تربیت کریں، ان کی گود میں پلنے والے بچے معاشرے کے بہترین افراد بنیں گے، معاشرے کے اندر اچھی تبدیلی آ جائے گی، آسانی سے انقلاب آ جائے گا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے،
کہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ عورت کمزور ہے، لیکن جب عورت ایک مرتبہ ہمت کا مظاہرہ کر لے تو پھر بڑے بڑے طاقتوروں پر بھی غالب آ جاتی ہے، بڑے بڑوں سے اپنی بات منوا لیتی ہے۔ یعنی بیٹی اگر عزم کر لے تو اپنے باپ سے بات منوا لیتی ہے، بہن اپنے بھائی سے منوا لیتی ہے، بیوی اپنے خامن سے منوا لیتی ہے۔ کئی گھرانے ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ ایک بیٹی نے مدرسے میں پڑھنا شروع کیا، وہ گھر کا پورا ماحول ہی بدل دیا۔ جہاں لوگ داڑھی رکھنا عار سمجھتے تھے، وہاں گھر کے سارے افراد ماشاءاللہ سنتوں سے راستوں پہ راستہ ہو گئے۔ بچی کی والدہ نے پردہ کرنا شروع کر دیا، بڑی باجی نے پردہ کرنا شروع کر دیا، بھابھی کو بھی پردہ کروا کے چھوڑا۔ ایک ایک بچی نے پورے گھر کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ بیسیوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے لیے، بہترین تربیت کے لیے دینی مدارس میں بھیجا کریں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، 7ویں صدی ہجری میں جب تاتاریوں نے عراق پہ حملہ کیا تھا، انہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ایسا قتل عام کیا کہ انسانی سروں کی کھوپڑیاں اکٹھی کر کے ان کی مینار بنا کر ان پہ چڑھ کر اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ ظلم اور سنگدلی اور بربریت اتنی تھی، 6 مہینے تک دجلہ نہر کا پانی خون کی طرح سرخ دے رہا تھا۔ لیکن تاتاریوں نے یہ قتل عام تو کر لیا، تاہم چند سالوں کے بعد، 40-50 سالوں کے بعد، اسی عراق میں، اسی بغداد میں ایسا زبردست انقلاب برپا ہو گیا کہ تاتاری شہزادوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا بلکہ شریعت کے نفاذ کا بھی اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 40-50 سال کی مختصر مدت میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اس کے پیچھے بھی مسلمان بیٹیوں کی تربیت اور ان کی محنتوں کا کردار ہے، عمل دخل ہے۔ چنانچہ تاتاری افواج نے مسلمان مردوں کو تو چن چن کے قتل کیا، لیکن مسلمان بیٹیوں کو زندہ گرفتار کر دیا، اپنے گھروں میں لے گئے اور باندی بنا کے اپنے گھروں میں اپنے بستروں کی زینت بنا دیا۔ مسلمان بیٹیاں مجبور تھی، وہ تاتاری ان کے بچے پیدا کر رہی تھی۔ ایک طرف تو مجبوری تھی، دوسری طرف وہ خواتین، وہ بیٹیاں پرعزم تھیں کہ ہم نے تمہارے گھروں کے اندر سے انقلاب برپا کرنا ہے۔ چنانچہ انہی مسلمان بیٹیوں کی گود میں جو بچے پل رہے تھے، مسلمان بیٹیاں تو مجبور تھیں لیکن ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت موجود تھی، اللہ اور رسول کی محبت کی چنگاری بجھی نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی گود میں پلنے والے بچوں پر محنت شروع کر دی، ان کو اللہ اور رسول سے آشنا کرایا، دین اسلام سے ان کو روشناس کرایا، یہاں تک کہ تاتاری شہزادے جو بڑے تھے وہ مر گئے اور ان کی آنے والی نسلیں سیاہ و سفید کی مالک بن گئی۔ وہی بچے بڑے ہو گئے، تخت نشین ہو گئے۔ جو ہی تخت نشین ہو گئے انہوں نے اسلام قبول کرنے کا بھی اعلان کر دی۔ مسلمان تو وہ پہلے سے تھے لیکن اپنا اسلام ظاہر نہیں کر رہے تھے، اسلام قبول کرنے کا بھی اعلان کر دیا، شریعت کے نفاذ کا اعلان بھی کر دیا۔ چنانچہ وہ تاتاری افواج جب کسی مسلمان کو دیکھتی تھی تو ان کی پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے تھے۔ مسلمان بیٹیوں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہی فوجی رات کے آخری پہر اپنی پیشانیاں اللہ کے سامنے زمین پہ رگڑ رہے ہوتے تھے۔ وہ تاتاری شہزادے جب کسی مسلمان کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو جاتی تھیں۔ مسلمان بیٹیوں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہی آنکھیں رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے آنسو بہا رہی ہوتی تھی۔ وہ تاتاری افواج جن کو مسلمان نوجوانوں کی بازو شکست نہ دے سکے، مسلمان بیٹیوں کی تربیت نے ان کو اسلام کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا تھا۔
مسلمان بیٹیوں کا کردار تھا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو مدرسے میں داخل کرائیں، قرآن اور حدیث کی تعلیم دلوائیں۔ میں وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ بہت جلد ہی ہمارے معاشرے میں اچھی تبدیلی آئے گی۔ اور ایک وقت تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوایا کرتے تھے، اور مسلمان بیٹیوں کی علمی کارنامے ایسے ہیں کہ آج تک تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کیا کمال تھا! امام مالک رحمت اللہ علیہ کی 2 بیٹیاں پردے کے پیچھے بیٹھی ہوتی تھیں، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی علمی مجلس میں عرب اور عجم، امریکہ نے افریقہ اور اندلس اور حبشہ اور روم اور شام اور عراق کے بڑے بڑے محدثین آتے تھے اور پڑھتے تھے۔ طریقہ یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ محدث نے حدیث پڑھنی ہوتی تھی، استاد نے صرف درستگی کرنی ہوتی تھی کہ غلطی کہاں ہوئی ہے۔ تو کئی مرتبہ شاگرد عبارت پڑھ رہے ہوتے تھے، استاد کی توجہ کسی اور طرف ہوتی تھی، شاگرد عبارت میں غلطی کرتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں پردے کے پیچھے موجود ہوتی تھی، جب وہ عبارت سنتی تھی تو ان کے ہاتھ میں 2 لکڑیاں ہوتی تھیں، ایک لکڑی اگلی لکڑی پر اس طرح مارتی تھی، اور یہ اشارہ ہوتا تھا کہ محدث نے عبارت غلط پڑھی ہے۔ پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ دوبارہ پڑھوایا کرتے تھے، جہاں غلطی ہوتی تھی اس کی نشاندہی کیا کرتے تھے۔ گویا کہ بڑے بڑے محدثین کے علمی اخلاق کی نشاندہی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں کیا کرتی تھیں۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہوتے تھے، پھر اچانک فرماتے تھے کہ بھائی یہاں مجھے تھوڑا سا اشتباہ ہو رہا ہے کہ اصل الفاظ کیا ہیں، تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں اپنی ہمشیرہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ گھر تشریف لے جاتے تھے، اپنی ہمشیرہ حفصہ بنت سیرین سے پوچھتے تھے، ہمشیرہ بتایا کرتی تھی کہ یہ لفظ یوں ہے، باہر آتے تھے اور شاگردوں کو فرماتے تھے کہ میری ہمشیرہ نے یہ لفظ یوں بتایا ہے، لہذا آپ لوگ بھی یہ لفظ یوں لکھ لو۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ مسلمان بیٹیوں کی علمی تاریخ کس قدر روشن اور تابناک ہے، آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے۔ بہرحال بیٹیاں بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین اور اہل ادارہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کریم بیٹیوں کو علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ادارے کے لیے، اپنی معلمات کے لیے، پورے دین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنائے۔ جزاکم اللہ جی۔ مشکات المصابیح کی